وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 143 پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تم کو امۃ وسطا امت درمیانی لِتَکُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو جائے رسول علیکم تم پر شہیدا گواہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اور نہیں بنایا تھا ہم نے قبلہ وہ كُنتَ علیہا کہ آپ تھے جس پر الا مگر لِنَعْلَمَ اس لیے کہ ہم معلوم کریں مَن یتبع الرسول جو پیروی کرتا ہے رسول کی ممن آج ہم نے ينقلب دوسرا پارہ شروع کرنا ہے اس سے جو انشاءاللہ پھر تعالی۔ جاتا ہے آیت نمبر 42 علی ہم نے کرنی ہے۔ عاقبیہ سَيَقُولُ الٹے پاؤں السُّفَہَاءُ وَإِن اب كَانَتْ کہیں گے نادان لَكَبِيرَةً من اور بے شک الناس یہ بات لوگوں بھاری میں ہے سے الا ما سوائے ولاہم علی کس الذین چیز نے پھیر ان کے دیا انہیں ہدى ان اللہ جن کو ہدایت دی قبلتہم اللہ نے التی وما ان کے کان اس قبلے اللہ سے لیضیع کانوا علیہا اور اللہ جس ضائع پر وہ نہیں تھے کرے گا قل ایمانکم للہ تمہارے کہہ ایمان کو دیجئے اللہ ان ہی کا ہے اللہ بے شک اللہ المشرق والمغرب بالناسی لوگوں پر مشرق اور لرعوف مغرب الرحیم یہدی بڑا مہربان نہایت ہدایت رحم کرتا ہے والا ہے من یشاء وَكَذَلِكَ جسے جَعَلْنَاكُمْ چاہے أُمَّةً الی وَسَطًا اور اسی صراط طرح ہم نے تمہیں درمیانی مستقیم امت بنایا سیدھے راستے کی یعنی اے مسلمانوں سیقول جس طرح ہم نے تمہیں السفہاء ہدایت دی اور من خانہ کعبہ کو الناس اب تمہارا بے قبلہ وقوف لوگ بنایا کہیں گے اسی اس طرح ہم آیت نے کے تمہیں شان نزول بہترین کے بارے امت میں بنایا مفسرین کا ایک حضور قول پر یہ نور ہے صلی کہ اللہ یہ تعالی آیت علیہ یہودیوں کے وآلہ بارے میں وسلم نازل کی ہوئی امت کہ جب زمانہ کے بیت لحاظ المقدس سے کی جگہ خانہ کعبہ سب کو سے قبلہ پیچھے بنایا ہے گیا تو اس پر اور انہوں نے مرتبہ کے اعتراض لحاظ سے کیا سب سے کیونکہ آگے یہ تبدیلی یعنی انہیں افضل ناگوار ہے۔ تھی۔ افضل دوسرا کے قول لیے یہ ہے یہاں کہ یہ وسط کا آیت لفظ مکہ کے استعمال کیا مشرکین گیا کے ہے بارے میں اور نازل ہوئی عربی میں کہ جب بہترین قبلہ کے تبدیل لیے بھی ہوا تو انہوں نے وسط کا آپس لفظ میں کہا کہ استعمال محمد ہوتا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ یہاں وآلہ پر وسلم وسط کا لفظ اپنے دین کے کافر ہے، بارے میں اس کا تردد کا معنی ہے شکار ہیں درمیان۔ اور ابھی ہر تک ان چیز کے کا دل میں درمیانی اپنی حصہ ہی ولادت اس گاہ کا عمدہ یعنی ترین مکہ حصہ ہوا مکرمہ کرتا کا ہے۔ اشتیاق موجود ہے، انسان کی زندگی لہٰذا کا جب درمیانی انہوں نے عرصہ تمہارے شہر کی طرف یعنی توجہ جوانی کر لی اس کی ہے تو زندگی کا ہو سکتا بہترین ہے کہ وقت وہ ہوتا ہے۔ تمہارے دین کی دن طرف کے بھی لوٹ درمیانی آئیں۔ حصے تیسرا دوپہر میں قول یہ ہے کہ روشنی یہ اپنے آیت نقطۂ عروج منافقوں پر کے بارے ہوتی ہے۔ میں نازل اسی ہوئی طرح کیونکہ انہوں نے اخلاق میں اسلام کا میانہ روی مذاق قابل اڑاتے تعریف ہوئے ہوتی قبلے ہے۔ کی تبدیلی پر بخل اعتراض اور کیا تھا۔ فضول چوتھا خرچی قول یہ کی ہے کہ یہ درمیانی آیت حالت کو مشرکین، سخاوت، منافقین اور بزدلی اور یہودی تہش کے تینوں کے درمیانی بارے میں ہو حال کو سکتی ہے کیونکہ شجاعت کہتے ہیں۔ قبلے کی تبدیلی پر جب مسلمانوں تانے کو دینے اپنے میں اس سب عظیم شریک تھے۔ منصب کا اس پاس تھا، آیت اس مبارکہ میں وقت ان غائب کا کی ہر خبر قول بھی اور ہے ہر فعل کہ آئینہ پہلے تھا، سے فرما دیا گیا اس کہ بے ارشاد وقوف ربانی اور کا۔ جاہل لوگ لیکن آج قبلے تو کی ہم تبدیلی یوں پر اعتراض بگڑ کریں چکے گے، کہ چنانچہ قرآن ویسے میں ہی جس واقعہ امت ہوا کے کہ لوگوں اوصاف نے اس بیان پر کیے گئے اعتراض ہیں کیا۔ ہم پہچان ہی نہیں سکتے السفہاء کہ وہ من ہم ہیں۔ الناس اللہ سبحانہ بے وتعالی وقوف ہمارے لوگ حال زار پر قبلے کی رحم تبدیلی فرما پر دے، آمین۔ اعتراض کرنے والوں کو بے لِتَکُونُوا وقوف اس لیے کہا گیا کہ شُہَدَاءَ وہ ایک تاکہ واضح تم بات پر گواہ ہو اعتراض جاؤ۔ کر رہے تھے مسلمان کیونکہ دنیا و سابقہ آخرت انبیاء میں کرام گواہ ہیں۔ علیہم دنیا میں تو السلام اس نے طرح کے نبی مسلمان آخر کی الزمان گواہی صلی مومن اللہ و تعالی کافر علیہ سب کے وآلہ بارے میں وسلم شرعاً کے معتبر ہے۔ خصائص میں
اور آپ کا کافر لقب کی گواہی مسلمان کے ذوالقبلتین خلاف یعنی معتبر دو نہیں۔ قبلوں نیز والا اللہ ہونا بھی سبحانہ ذکر وتعالیٰ کے فرمایا تھا۔ فضل سے قبلہ کی مردوں کے تبدیلی تو حق میں اس بھی بات اس کی امت دلیل کی تھی کہ گواہی یہ معتبر وہی ہے، نبی اور ہیں رحمت و جن کی عذاب کے پہلے فرشتے انبیاء اس کے کرام علیہم مطابق عمل الصلاۃ کرتے ہیں۔ والسلام چنانچہ خبر دیتے آئے بخاری ہیں، شریف تو میں حضرت صداقت انس کی بن دلیل مالک کو رضی تسلیم اللہ کرنے کی تعالی بجائے عنہ اسی پر سے روایت اعتراض ہے کہ کرنا صحابہ حماقت کرام ہے، رضی اللہ اس لیے تعالی انہیں عنہم بیوقوف کہا کے گیا۔ پاس جیسے کوئی سے دھوپ ایک کے جنازہ روشن گزرا ہونے کو تو سورج انہوں کے نے اس طلوع کی ہونے کی تعریف کی۔ دلیل نبی بنانے کی کریم بجائے صلی اللہ طلوع تعالی نہ علیہ ہونے وآلہ کی وسلم دلیل نے بنائے فرمایا تو اسے واجب ہو گئی۔ بیوقوف پھر کے سوا اور دوسرا کیا کہا جنازہ جائے گا؟ گزرا تو صحابہ دینی کرام مسائل پر بے رضی جا اللہ تعالی اعتراضات عنہم کرنے نے والے اس کی بیوقوف برائی ہوتے بیان ہیں۔ کی۔ اس آیت میں بیت حضور پر المقدس نور کے صلی بعد اللہ خانہ تعالی کعبہ علیہ وآلہ کو وسلم قبلہ نے فرمایا بنائے جانے واجب پر ہو گئی۔ اعتراض کرنے حضرت والے عمر کو فاروق بیوقوف رضی کہا اللہ گیا۔ تعالی عنہ نے اس سے دریافت کیا، معلوم ہوا یا کہ جو رسول شخص اللہ دینی کیا چیز مسائل واجب کی ہو گئی؟ حکمتیں ارشاد نہ فرمایا سمجھ پہلے سکے اور جنازے ان کی پر بے جا تم نے اعتراض کرے تعریف کی، وہ احمق اور اس کے لیے بیوقوف ہے، جنت اگرچہ واجب ہو گئی، دنیاوی کاموں میں دوسرے وہ کی تم کتنا نے ہی برائی چالاک ہو۔ بیان کی، اس آج کے کل لیے بھی ایسے دوزخ واجب بیوقوفوں ہو کی گئی۔ کمی تم نہیں ہے، زمین چنانچہ میں اللہ موجودہ سبحانہ وتعالی دور کے میں بھی گواہ ہو، مسلمان کہلا کر اور شراب، آخرت میں اس سود، امت کی گواہی یہ ہے کہ پردے، جب حیا، تمام اسلامی اولین نظام و وراثت آخرین اور جمع حدود ہوں گے اسلام پر اور کفار سے اعتراضات کرنے فرمایا والے جائے گا لوگ کہ کیا موجود ہیں، اور تمہارے ایسے پاس میری افراد طرف قرآن سے مجید ڈرانے کے اور حکم کے احکام مطابق پہنچانے بیوقوف والے ہیں، نہیں آئے؟ اور ایسی چیزوں تو پر وہ انکار اعتراضات کر کریں کے گے ہی اور آج کہیں ہم گے اس کہ کوئی نہیں آیا۔ تباہی کے دور میں حضرات داخل ہیں۔ انبیاء اللہ علیہم ہمیں اور الصلاۃ ہمارے ملک کو والسلام اپنی سے پناہ میں دریافت رکھے۔ فرمایا جائے گا ما تو ولاہم وہ عن عرض کریں گے کہ یہ قبلتہم جھوٹے ہیں، التی ہم نے انہیں کانوا تبلیغ کی علیہا۔ ہے۔ اس بات ان پر انبیاء مسلمانوں کرام کو علیہم ان کے الصلاۃ اس والسلام قبلے سے سے کس کافروں نے پر پھیر دیا حجت قائم جس کرنے پر کے یہ لیے پہلے تھے؟ دلیل طلب کی جائے گی۔ قبلہ اس کو کہتے وہ ہیں عرض جس کی کریں طرف گے کہ انسان امت منہ کرتا محمدیہ ہے، اور ہماری چونکہ گواہ ہے۔ مسلمانوں کو چنانچہ یہ خانہ امت کعبہ کی طرف پیغمبروں کے منہ حق کر میں کے گواہی نماز دے ادا گی کرنے کا کہ حکم ان دیا گیا ہے، حضرات نے اس لیے تبلیغ خانہ فرمائی۔ کعبہ اس پر مسلمانوں کا گزشتہ قبلہ ہے۔ امت کے خانہ کفار کعبہ کہیں اور گے بیت امت المقدس محمدیہ کن کو زمانوں کیا میں معلوم، قبلے بنے، یہ تو یہ ہم جاننا سے بھی بعد ہمارے میں لیے آئے تھے۔ ضروری ہے۔ چنانچہ تو یاد رہے امت کہ حضرت محمدیہ سے آدم علیہ دریافت فرمایا الصلاۃ جائے گا کہ تم والسلام سے کیسے لے کر جانتے ہو؟ حضرت وہ موسیٰ عرض کریں گے علیہ یا رب الصلاۃ آپ نے والسلام ہماری تک طرف کعبہ اپنے ہی رسول قبلہ رہا، محمد پھر مصطفیٰ صلی حضرت اللہ موسیٰ سے تعالی لے علیہ کر وآلہ حضرت وسلم کو عیسیٰ بھیجا، تک بیت قرآن المقدس پاک نازل قبلہ رہا، فرمایا۔ اور ان کے مسلمان بھی ذریعے مدینہ سے ہم منورہ میں آنے کے بعد یقینی طور پر تقریباً جانتے ہیں کہ 16-17 ماہ تک حضرات انبیاء بیت علیہم المقدس کی الصلاۃ طرف منہ کر والسلام کے نے نماز کامل پڑھتے رہے، طریقے سے اور اس کے فرض بعد تبلیغ نماز ادا ظہر کی کیا۔ ادائیگی پھر کے دوران سید الانبیاء مسجد صلی اللہ قبلتین تعالی علیہ میں وآلہ قبلے کی وسلم سے تبدیلی کا آپ واقعہ کی ہوا۔ امت کے نیز یہ متعلق بھی یاد دریافت رہے فرمایا کہ جائے گا حج تو حضور ہمیشہ پر نور صلی اللہ کعبہ تعالی ہی کا علیہ ہوا ہے، وآلہ وسلم بیت ان کی المقدس کا حج تصدیق کبھی فرمائیں نہیں گے۔ ہوا۔ قل زبان کی للہ احتیاط المشرق نہ کرنے کا والمغرب، نقصان۔ یہاں یہ تم بات فرما یاد دو رہے مشرق و کہ یہ مغرب سب تمام اللہ ہی گواہیاں کا ہے۔ امت کے قبلے پر صالحین اور اعتراض اہل کرنے والے صدق تمام لوگوں حضرات کو کے ساتھ خاص ہیں، ایک ہی اور ان جواب کے دیا کہ معتبر انہیں ہونے کے کہہ دو لیے زبان مشرق و کی مغرب سب نگہداشت اللہ شرط سبحانہ ہے۔ وتعالیٰ کا ہے، جو لوگ اسے زبان اختیار کی ہے جسے احتیاط چاہے نہیں قبلہ کرتے بنائے، اور کسی کو بیجا اعتراض کا خلاف کیا شرع حق ہے؟ کلمات ان بندے کی کا کام زبان سے فرما برداری نکلتے ہیں کرنا ہے، اور گویا ناحق فرمایا لعنت کہ کرتے اے ہیں۔ حبیب صحیح صلی اللہ حدیثوں کے تعالیٰ علیہ مطابق وآلہ روز وسلم قیامت آپ نہ فرما وہ دو شفاعت ہم مشرق و کریں گے مغرب اور کے نہ وہ گواہ پجاری ہوں گے، نہیں کہ سمتوں پر اڑے وَيَكُونَ رہیں، بلکہ الرَّسُولُ ہم تو اپنے عَلَيْكُمْ رب شَهِيدًا، کی عبادت کرنے رسول والے ہیں، تم پر گواہ ہوں گے۔ وہ جدھر منہ کرنے کا علامہ ہمیں حکم اسماعیل فرمائے حقی ہم رحمت ادھر ہی منہ اللہ کر کے تعالی نماز پڑھتے علیہ ہیں فرماتے اور ہیں، پڑھتے حضور رہیں پر گے نور صلی اللہ تعالی انشاءاللہ علیہ تعالی۔ وآلہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر آگاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے گناہ معلوم ہیں، آپ ان کے ایمان کی حقیقت، اعمال،
نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو ان کی امت کے اعمال
پر آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکیں۔ اور چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سب امتوں کو عام ہوگی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کے احوال سے آگاہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قطعی اور حتمی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قطعی اور حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے، اور جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں مقبول ہے۔ لہٰذا حضور نے اپنے زمانے کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلاً صحابہ کرام، ازواج محترمات اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل، یا غیر موجود لوگوں جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعد والوں کے لیے جیسے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لیے جو کچھ فرمایا، ان سب کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کی ایک یہ حکمت ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن و کافر میں فرق و امتیاز ہو جائے گا کہ کون حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلے کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے۔ منافقین نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیے، جبکہ پختہ ایمان والے اسلام پر قائم رہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گراں ہے۔ قبلے کی تبدیلی کو کامل ایمان والے لوگوں نے تو بڑی خوش دلی سے قبول کیا، لیکن منافقوں پر یہ تبدیلی گراں گزری۔ منافقت کی علامت، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ مرض بڑی شدت اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم معلوم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آواز وہیں دبا دے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہو یا اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ قبلہ کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے چند اعتراضات کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وفات پائی، ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی، تو ان کے رشتہ داروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں۔
اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ اصل الرسول چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تھیں انہیں صحیح قرار دیا گیا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئیں وہ بھی اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہی تھیں، اور اب جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اطاعت رسول میں پڑھتے ہیں، لہٰذا ان سب کی نمازیں درست ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ بھی مردود ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ بھی مردود ہے، کہ اصل الاصول چیز تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی کرنا ہے۔ اس پیروی کو ہی فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے، کہ قرآن میں اسے ایمان فرمایا گیا ہے، کیونکہ اسے ادا کرنا اور باجماعت پڑھنا کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی نشانی نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا اور نماز کے تمام ارکان و شرائط اس کے وقت اور اس کی سنتوں کے ساتھ ادا کیے تو وہ کامل مومن ہے۔